علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین والذین اتبعوہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ المنشی من عدم ثم الصلاة والسلام على المختار في القدم مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ ایک مرتبہ عقیدت کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم محتشم سامعین، ہماری آج کی اس بزم نور میں اس درس کا اور لائیو سیشن کا عنوان ہے حضور سرور کون و مکان ارواحنا فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایمان والوں کا تعلق اور ان کی نسبت۔ عنوان تو بڑا تفصیل طلب ہے، لیکن انشاءاللہ آج کی اس مختصر سی گفتگو میں اس عنوان کو اجمال کے ساتھ آپ حضرات کی کوشش گزار کرانے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ حضرات گرامی، حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کی امت کا، آپ کے عاشقوں کا، ایمان والوں کا تعلق کیسے ہونا چاہیے، ہم اپنی اس گفتگو کو، اس عنوان کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلے حصے کا تعلق ہوگا ایمان کے ساتھ اور دوسرے حصے کا تعلق ہوگا عمل کے ساتھ، یعنی ایک بندے مومن کا ایمان کیسا ہونا چاہیے، حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات کے ساتھ کیسے ہونا چاہیے۔ تو سب سے بنیادی بات یہ کہ ایمان لانے کے بعد حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو بندے مومن کا تعلق ہونا چاہیے وہ یہ کہ وہ اپنے محبوب سے، اپنے رسول سے دل و جان سے زیادہ محبت چیز پر، اپنے پیارے رسول رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، آپ کے تعلق، آپ کی نسبت اور آپ سے عشق کو ترجیح دے۔ اس لیے کہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دل و جان سے محبت کرنا یہ مومن کامل کی علامت اور پہچان ہے۔ محبت رسول ہی وہ عظیم شے ہے، وہ عظیم کسوٹی ہے جو ایک انسان کو، بندے مومن کو ایمان جیسی عظیم سند عطا کرتی ہے۔ قرآن پاک میں بھی اس مضمون کو یوں بیان کیا گیا کہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، مومن جو ہوگا اس کے دل و جان سے زیادہ قریب اس کے محبوب نبی کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور ان کی ذات بابرکت ہوگی۔ اور خود رحمت کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن کامل ہونے کی سعادت نہیں پاتا جب تک کہ وہ دل و جان سے زیادہ، کائنات کی ہر چیز سے زیادہ اپنے محبوب سے محبت نہ کرے۔ تو ہم اور آپ اپنے دل و جان سے زیادہ اپنے محبوب سے محبت کریں، اپنے آقا سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خوب محبت کریں۔ اسی میں بندے مومن کے ایمان کی حفاظت بھی ہے اور اسی میں اس کے ایمان کی ترقی اور جلا بھی ہے۔ اگر ہم مومن ہو کر ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود بھی اگر حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دل و جان سے محبت نہ کریں تو یقین جانیں بس یہ ہمارے ایمان کا کھوکھلا دعویٰ ہوگا، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ آپ ذرا سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کا جائزہ لیں تو ان کی محبت کا حال یہ تھا، ان کی محبت کا عالم یہ تھا کہ مکے کے لوگ انہیں بے وقوف اور پاگل کہا کرتے تھے۔ یعنی جب ان سے کہا گیا کہ ایمان لاؤ، جیسے یہ ایمان لائے ہیں تو وہ کہا کرتے تھے کیا ہم ان پاگلوں کی طرح ایمان لائے؟ تو کیا معاذ اللہ صحابہ کرام پاگل تھے، بے وقوف تھے، ان کی عقلیں زائل ہو چکی تھی؟ نہیں،
بلکہ پاگل یا بے وقوف اس لیے کہا کرتے تھے کہ جب یہ اپنے محبوب سے محبت کرتے تو ایسی پروانوار محبت کرتے، ایسی عاشقانہ محبت کرتے کہ بس دیکھنے والے یہ کہتے کہ یہ انسان عقل میں نہیں بلکہ یہ تو ایسے محسوس ہوتا ہے یہ دیوانہ ہے، یہ پاگل ہے۔ تو جب تک ہم اور آپ حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ٹوٹ کر محبت نہ کریں، ہمارا ایمان، ہمارا دعوی ایمان مکمل اور کامل نہیں ہو سکتا۔ آپ ذرا تصور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کے اصحاب، آپ کے صحابیات اور آپ کے زمانے کے ایمان والوں کا تعلق ایسا تھا جیسا کہ ہم اور آپ سنتے ہیں کہ ایک غزوے کے موقع پر جب حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خود بنفس نفیس تشریف لے گئے اور پھر بعد میں جب افواہیں اڑی تو مدینہ منورہ سے ایک عورت دوڑتی ہوئی میدان جنگ کی طرف چل پڑی۔ راستے میں کسی نے روک کر کے اسے کہا، اے خاتون کدھر کا رخ ہے؟ کہا میں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف تشریف لے جا رہی ہوں۔ تو خبر دینے والے نے خبر دی کہ تیرے والد نے جام شہادت نوش کیا۔ تو اس نے کہا پہلے یہ بتاؤ میرے محبوب کا حال کیا ہے؟ کہا محبوب ٹھیک ہے۔ آگے بڑھی، کسی نے روک کر کے پوچھا کدھر کا رخ ہے؟ کہا میدان جنگ کا۔ پھر اس نے چلتے چلتے یہ خبر دی کہ تیرا بھائی بھی شہید ہو چکا ہے، جام شہادت نوش کر چکا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، پہلے یہ بتاؤ میرے محبوب کا حال کیا ہے؟ پھر وہ آگے بڑھی، تیسرے نے خبر دی کہ تیرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، وہ جام شہادت نوش کر چکا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ میرے محبوب کا حال کیا ہے؟ آگے بڑھی، چوتھے نے اس کے اولاد یعنی اس کے لخت جگر کے جام شہادت نوش کرنے کی خبر دی۔ لیکن سبحان اللہ، قربان جاؤں اس عورت کا، اس صحابیہ کا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایسا تعلق تھا، ایسی نسبت تھی، سرکار سے ایسی محبت تھی کہ وہ ہر بار یہی کہتی کہ مجھے باپ کی خبر بعد میں دینا، بھائی کی خبر بعد میں دینا، بیٹی کی خبر بعد میں دینا، شوہر کی خبر بعد میں دینا، پہلے یہ بتاؤ کہ میرے محبوب کا حال کیا ہے۔ جب وہ میدان جنگ پہنچی اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رخ انور پر نظر پڑی تو اس کی گویا تسلی کا سامان اسے مل گیا، اس نے چین کی سانس لی۔ اور پھر جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچی تو وہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ کل مصیبت بعدک جلل، یا رسول اللہ اگر آپ محفوظ ہیں، آپ سلامت ہیں تو یا رسول اللہ ساری کائنات سلامت ہے، ساری کائنات محفوظ ہے، یا رسول اللہ ساری کائنات کی مصیبتیں، کائنات کی ساری تکلیفیں یا رسول اللہ بس آپ کے بعد ہی ہے، آپ کے ہوتے ہوئے کائنات کی کوئی مصیبت ہمیں رنجیدہ یا پریشان نہیں کر سکتی۔ آپ ذرا تصور کریں کہ صحابہ کا حضور کے ساتھ کیسا تعلق تھا، وہ سرکار سے کیسے محبت فرمایا کرتے تھے۔ تو ہم اور آپ بھی جب تک حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دل و جان سے زیادہ محبت نہ کریں، اس وقت تک ہمارا ایمان کامل اور مکمل نہیں ہو سکتا۔ بخاری شریف کی یہ حدیث پاک بھی ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اے امت، تمہارے دل و جان میں ہماری محبت، ہماری ذات کے تعلق سے تمہارا کیا خیال ہے، ہماری محبت کیسے پاتے ہو؟ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی محبت مجھے ہر چیز سے زیادہ پیاری ہے۔ یا رسول اللہ میں اپنی اولاد کائنات آپ سے محبت کرتا ہوں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتاؤ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتے ہو؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو فاروق اعظم خاموش، کوئی جواب نہیں دیا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے بڑھ کر کے اپنے دست کرم سے آپ کے سینے پر ایک ضرب لگائی اور فرمایا اے عمر اب بتاؤ کہ اب کیا کیفیت ہے؟ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کے دست کرم کی برکت سے میرے دل کا حال یہ ہے کہ اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں، آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہو چکے ہو۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ جب تک حضور سرور کون و کریں اس وقت تک ہمارا ایمان کامل اور مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہمارا تعلق ہے، اس تعلق میں جو سب سے پہلی بنیادی چیز ہے وہ یہ کہ جب ہم حضور وسلم پر ایمان لائیں، آپ سے اپنا رشتہ جوڑیں، تو اس کے بعد ہم اپنے آپ کو، اپنی ساری کائنات کو حضور کے قدموں پہ نچھاور کرتے ہوئے کائنات کی ایک ایک چیز سے زیادہ اپنے محبوب سے محبت کریں۔ اب اس کے بعد ہماری نسبت یہ کہ جب ہم حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر ایمان لائیں تو ہماری نسبت حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کہ ہم حضور
حال میں تعظیم و توقیر بجا لائیں۔ زندگی کا کوئی بھی وہ شع ایسا نہ ہو کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت یا آپ کی بارگاہ میں ادنا سی بھی گستاخی یا توہین پائی جائے۔ یہی مومن کامل کی پہچان اور یہی مومن کامل کی شان ہوا کرتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی ایسی نسبت تعلق مضبوط کر لیں کہ ہم دل و جان سے زیادہ مصطفیٰ کریم سے حال میں آقا کائنات سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر بجا لائیں۔ یاد رکھیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد اور آپ کی بعثت کا ایک بنیادی مقصد یہ بھی ہے کہ ہمارا اور آپ کا رب فرماتا ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ وتوقروه وتسبحوه بکرۃ واصیلا۔ اے محبوب ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا تاکہ یہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں اور آپ کی تعظیم و توقیر بجا لائیں، اور یہ پھر اپنے محبوب کی تعظیم و توقیر بجا لانے کے ساتھ ساتھ اپنے رب کی حمد و ثنا اور اس کی تسبیح و تہلیل بھی بیان کریں۔ دیوانوں ذرا آپ تصور کریں اس آیت کریمہ میں رب الجلال نے تین چیزوں کا، دوسرا مصطفیٰ کریم کی تعظیم کا، اور تیسرا اپنی عبادت اور اپنی ریاضت کا۔ سب سے پہلے ایمان کا تذکرہ کیا گیا، اس کے بعد سرکار کی تعظیم و توقیر کیا گیا، پھر اس کے بعد رب الجلال کی عبادت و ریاضت کا حکم انہیں دیا، پھر انہیں آخر میں رب الجلال کی عبادت و ریاضت کی ترغیب دلائی گئی۔ تو آپ ذرا تصور کریں ایمان اور عبادت کے درمیان کی تعظیم کو رکھا گیا۔ ایمان کے بعد سب سے پہلی چیز جو مومنوں پر لازم کی گئی وہ یہ کہ وہ اپنے اس کے بعد اپنے رب کی حمد و ثنا، اس کی تسبیح، اس کی عبادت و ریاضت بجا لائیں۔ کے بعد خدا کی خوب عبادت تو کرتے، مصطفیٰ کریم کی تعظیم و توقیر سے جی چراتا ہے، گستاخی کا ارتکاب کرتا ہے، تو یاد رکھیں ایسے شخص کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ ذرا قرآن کے مطالعے سے یہ بات آپ کو معلوم ہے، رب الجلال نے قرآن مقدس میں بے شمار اپنے محبوب کی تعظیم و توقیر کا حکم اپنے سورۃ الحجرات شریف آپ دیکھیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بندے مومن کے تعلق اور مصطفیٰ کریم کی تعظیم و توقیر کے احکامات کو تفصیل کے ساتھ رب الجلال نے ارشاد فرمایا ہے، بیان فرمایا ہے۔ آپ دیکھیں قرآن پاک میں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آگے فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو اپنی آواز، اپنی اصوات کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر بلند نہ کرو، اور آپس میں جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو ویسے میرے محبوب کو آواز نہ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری آوازیں بلند ہو جائے اور تم میرے محبوب کو اپنی طرح سمجھ کر اپنے آپس میں اٹھنے والی اور آواز دینے والی آوازوں کی طرح آواز دو، تو پھر تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں اس بات کی خبر بھی نہ ہو، تمہیں اس بات کا شعور بھی نہ ہو۔ آپ ذرا تصور کریں اس آیت کریمہ میں رب الجلال نے کس طور پر آقا کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر کا حکم امت کو، اپنے بندوں کو عطا فرمایا ہے۔ حکم ہوتا ہے آوازوں کو بلند نہ کرو، میرے محبوب کی آواز سے تمہاری آواز بلند نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری آواز بلند ہو اور تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں۔ یہاں پر جانے انجانے کا کوئی ذکر نہیں، بس حکم مطلقاً ہے، چاہے وہ انجانے میں ہو چاہے وہ جان بوجھ کر کے ہو، کسی بھی صورت میں ہو، میرے محبوب کی آواز سے اپنی آواز بلند نہ کرو۔ اگر آپ اس آیت کریمہ کا شان نزول اگر آپ سمجھنا چاہیں تو آپ کتب تفاسیر کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک موقع پر یا جہاد کا لشکر تیار، اسی درمیان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ فرمایا
کہ ایسے وقت میں جب کہ لشکر تیار ہے، سپہ سالار کسے بنایا جائے، عمارت کسے سونپی جائے، کمان کس کو دی جائے؟ تو صحابہ سے جب میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مشورہ کیا تو سارے صحابہ نے جو ہے اپنی اپنی رائے سرکار کی بارگاہ میں پیش فرمائیں، اور اس کے بعد آخر میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق اور حضرت سیدنا سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے۔ ان میں سے ایک نے عرض کی، یا رسول اللہ اقرا ابن حابس کو بنایا جائے۔ دوسرے نے کہا کہ یا رسول اللہ اقرا ابن حابس کو نہیں، کسی اور کو بنایا جائے۔ تو جیسے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کی مخالفت میں پیش کی، تو حضرت سیدنا فاروق اعظم نے عرض کی، یا ابا بکر ما اردت الا خلافی، اے ابوبکر صدیق آپ کا معاملہ تو یہ ہے کہ آپ ہمیشہ میری رائے کی مخالفت کرتے ہیں، میں جو رائے سرکار کو دیتا ہوں آپ ہمیشہ میری اس میں مخالفت کرتے ہیں۔ تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے عمر فاروق کو جواب دیا، اے عمر میں تمہاری رائے کی مخالفت نہیں کرتا، بلکہ جو میں نے مناسب سمجھا وہ میں نے سرکار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے عرض کر دی، بلکہ آپ نے فرمایا کہ میں نہیں بلکہ آپ میری ہمیشہ مخالفت کرتے ہیں۔ بس آپس میں دونوں میں گفتگو ہوئی، اور آپس میں جب دونوں میں بحثی ہوئی تو اسی درمیان کچھ آوازیں حضرت سیدنا سرکار فاروق اعظم اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ تھوڑی سی بلند ہو گئی۔ آپ ذرا تصور کریں کہ آپ حاشیے خیال میں بھی یہ بات لا سکتے ہیں کہ معاذ اللہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت سیدنا سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار کی بارگاہ کی توہین کی غرض سے وہاں پر انہوں نے بحث و مباحثہ شروع کیا تھا، اپنی آوازوں کو انہوں نے اس نیت سے بلند کی تھی؟ نہیں، ہم یہ بات خیال تو دور کی بات ہے، حاشیے خیال میں بھی نہیں لا سکتے، لیکن پھر بھی یہ بارگاہ وہ بارگاہ ہے جس کے بارے میں عاشقوں کا مزاج یہ ہے کہ ادب گاہے زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنے دو با یزید اینجا۔ یہ بارگاہ وہ بارگاہ ہے، یہ بارگاہ وہ بارگاہ ہے جس کے بارے میں عاشقوں کا کہنا یہ ہے، ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب، نام تو ہنوز گفتن کمال بے ادبی۔ یہ وہ بارگاہ ہے۔ اللہ اکبر۔ جب دونوں کی آوازیں بلند ہوئیں تو رب کی بارگاہ سے یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اور امت کو خبردار کر دیا گیا کہ خبردار خبردار، اگر میرے محبوب کی بارگاہ ہو تو یہاں آؤ تو ادب اور تعظیم ملحوظ رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں پر ادنا سی بے ادبی ہو جائے اور اس بے ادبی کے نتیجے میں تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں اس بات کا شعور بھی نہ ہو۔ تو حکم دیا گیا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر بجا لائیں اور آپ کی بارگاہ کا ادب و احترام ملحوظ رکھیں۔ اور بندے مومن کی جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت اور تعلق مضبوط ہوگا تو جہاں وہ اپنے محبوب سے بے پناہ محبت کرے گا وہیں پر اپنے محبوب کی بارگاہ کا ادب و احترام بھی پورا ملحوظ رکھے گا۔ اور الحمدللہ یہ اعزاز، یہ نسبت، یہ فخر حاصل ہے ہم غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اگر ہم اپنے محبوب کا کلمہ پڑھتے ہیں، اپنے محبوب سے محبت کرتے ہیں تو ہم اپنے محبوب کی کما حق ہو تعظیم بھی بجا لاتے ہیں۔ آپ کی بارگاہ میں ہونے والی گستاخیوں کا ہم منہ توڑ جواب بھی دیتے ہیں، اور پھر انہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کما حق ہو تعظیم اور کما حق ہو توقیر کا ہم انہیں درس بھی دیتے ہیں۔ الحمدللہ یہ فیضان، یہ کرم ہے ہمارے امام اہل سنت کا، جنہوں نے ہمیں مصطفیٰ کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے آداب سکھائے اور فرمایا کہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ تو اس جان ایمان کی تعظیم و توقیر ہمارے لیے انتہائی لازمی اور ضروری ہے، ہم دل و جان سے اپنے محبوب کی تعظیم کریں۔ اچھا، آج لوگ تانے دیا کرتے ہیں کہ یہ تعظیم ہے، یہ کیسا ادب ہے، یہ کیسی محبت ہے۔ تانوں سے ہم ان تمام اعتراضات سے میں سب سے بڑھ کر اگر کسی محبوب سے محبت کی ہے، اگر سب سے بڑھ کر اگر کسی نے اپنے محبوب کی تعظیم و توقیر جو ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب ہیں۔ ایک چھوٹی سی میں آپ کو حدیث آپ حضرات گوش گزار کراؤں۔ مصطفیٰ کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے ہیں، اچانک سامنے سے
جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے. سرکار ادھر صحابہ کے ساتھ صحابہ کی جھرمٹ میں آگے بڑھ رہے ہیں. اچانک سامنے کی گلی سے حضرت سیدنا سامنے آئے, سرکار کے چہرے پہ نظر پڑی تو فوراً اب جو ہے الٹے قدم واپس پلٹ کر کے اب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے اس عاشق زار ابو ہریرہ کو دیکھ لیا اور پھر سرکار مسکرا کر کے آگے چل پڑے. اور بیٹھے صحابہ پوچھ رہا تھا کہ بڑی تیزی کے ساتھ دوڑتے دوڑتے حضرت جناب ابو ہریرہ کی بارگاہ. حال یہ تھا کہ مصطفیٰ کریم رحمت عالم نور مجسم میں حاضر ہوئے تو اس وقت حضرت ابو ہریرہ کا حال یہ تھا کہ حضرت علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے تمہارا, کیا معاملہ؟ ہم نے دیکھا جیسے ہی تم نے ہمیں دیکھا تو تم گلی میں چھپ. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ, تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے قدموں پر ابو ہریرہ کے ماں باپ قربان. یا رسول اللہ بس معاملہ یہ ہے کہ جب آپ کے چہرے انور پر ابو ہریرہ جب آپ کے روئے جب آپ کے چہرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ یہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معاملہ کہ جب آپ کے چہرے انور پر ابو ہریرہ کی نظر پڑی تو اس وقت ابو ہریرہ حالت جنابت میں تھا. اور یا رسول اللہ ابو ہریرہ حالت جنابت میں ہو اور اس کی نظر روئے انور پر پڑے, یا رسول اللہ اس بات کو ابو ہریرہ کی غیرت اور اس کے عشق نے گوارا نہ کیا. یا رسول اللہ بس میں اسی وجہ سے گلی میں چھپ کر کے واپس دوڑتا ہوا اپنے گھر گیا اور میں نے فوراً غسل کر کے آپ کی بارگاہ میں یا رسول اللہ حاضری کی سعادت پائی ہے. تو آپ ذرا تصور کریں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کا کیسے ادب ملحوظ رکھتے, سرکار کی کیسے تعظیم بجا لاتے. اب آپ ذرا بتا سکتے ہیں کہ قرآن کی وہ کون سی آیت ہے, وہ کون سی حدیث ہے کہ جس میں یہ بیان کیا گیا کہ اگر کبھی کسی صحابی کی سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہو جائے, آپ کے چہرے انور پر نظر پڑے تو وہ پہلے جائے, حالت جنابت میں ہو تو پہلے غسل کرے, غسل کر کے واپس تشریف لائے اور پھر دوبارہ سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور کی زیارت کرے. یقیناً ایسا صاف اور واضح سری حکم تو نہیں ہے, لیکن بس تعظیم اور توقیر کا مطلقاً حکم دیا گیا اور اسی کو بجا لاتے ہوئے, اسی پر عمل کرتے ہوئے صحابہ دل و جان سے زیادہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت بھی کرتے اور آپ کی تعظیم و توقیر بھی بجا لاتے. یاد رکھیں تعظیم و توقیر جب تک بند مومن کی جانب سے نہ ہو اس وقت تک اس کا ایمان کامل اور مکمل نہیں ہوتا. تو ہم اپنے محبوب سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت بھی کریں اور سرکار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر بھی بجا لائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ملحوظ رہے کہ آج کا دور بڑا پرفتن دور ہے, آج کا ماحول بڑا پرفتن ماحول ہے. ایسے ماحول میں ہمارے جو سب سے اہم اور بنیادی بات ہمیں ملحوظ رکھنی چاہیے وہ یہ کہ ہم سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کما حق ہو تعظیم و توقیر بجا لائیں, سرکار کی دل و جان سے زیادہ محبت کریں, اسی میں ہمارے ایمان اور عقیدے کی بھلائی ہے. یاد رکھیں آج کا دور ایسا دور ہے کہ جب کھلے عام گستاخیاں کی جاتی ہیں, سرکار کی بارگاہ میں کھلے عام گستاخیاں کی جاتی ہے, بے ادبی کی جاتی ہے اور اس پر ترا یہ دکھایا جاتا ہے کہ ہمارا مقصد گستاخی نہیں ہے, ہمارا مقصد فلاں نہیں ہے, ہمارا مقصد فلاں نہیں ہے. یاد رکھیں مجھے ان کو دیکھ کر کے یہ بات ہمیشہ ذہن میں آتی ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور رسالت میں دو فکر اور دو عقیدے کے لوگ تھے. ان میں پہلی جماعت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کی تھی جو سرکار کے تعلق سے اپنا عقیدہ, اپنی فکر, اپنے خیالوں کو ہمیشہ پاکیزہ اور صاف ستھرے رکھتے اور مصطفیٰ کریم پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ رکھتے. اور الحمدللہ یہی عقیدہ, یہی فکر, یہی نظریہ ہم اہل سنت و جماعت کا ہے. اور دوسری قسم کی جماعت, دوسرے قسم کے لوگ منافقین تھے جو کلمہ تو سرکار کا پڑھتے تھے, جو کلمہ پڑھنے کا دعویٰ تو کرتے تھے, لباس تو اسلامی اختیار کرتے لیکن دلوں میں بغض رکھا کرتے تھے. اور آج یہی علامت
یہی پہچان اور یہی معاملہ دیوبندیوں، وہابیوں، خبیثوں کے اندر ہمیں اور آپ کو دیکھنے میں ملتا ہے۔ تو ہم اور آپ ان سے دوری بنائے رکھیں، دوری اختیار کریں۔ سرکار سے محبت کرتے ہیں، سرکار کی تعظیم کرتے ہیں، تو پھر اس کے لیے یہ بھی لازمی اور ضروری ہے کہ سرکار کے گستاخوں سے ہمیشہ دور رہیں، ان سے کنارہ کشی اختیار کریں، بس اپنے محبوب سے اپنا تعلق مضبوط رکھیں۔ اور امام اہل سنت کی زبان میں گویا ہم ہمیشہ یوں کہتے رہیں کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت کی رسول اللہ کی، اور یا رسول اللہ تمہیں جانا تمہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ تو آپ اپنے عقیدے کو مضبوط کریں، سرکار کی تعظیم و توقیر بجا لائیں، اور یاد رکھیں اس کے ساتھ ساتھ بد مذہبوں کا رد بلیغ بھی کریں۔ ایسا نہیں کہ بس ایمان کا دعویٰ تو ہے، محبت کا دعویٰ تو ہے، تعظیم و توقیر کا دعویٰ تو ہے، لیکن وہیں پر پھر بد مذہبوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی ہے، کھانا پینا بھی ہے، ان کے ساتھ میل جول بھی ہے، اور اگر کبھی کوئی ان کے خلاف زبان کھولے، ان کا رد کرے، تو پھر وہی جو ہے انسانیت کا رونا رونا بھی ہے۔ یاد رکھیں یہ بندے مومن کی شان نہیں ہے، بلکہ جو مومن ہوتا ہے، سرکار کا وفادار ہوتا ہے، سرکار کا کلمہ پڑھتا ہے، تو جہاں وہ سرکار سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، سرکار کی تعظیم و توقیر بجا لاتا ہے، وہیں پر وہ سرکار کے گستاخوں اور بے ادبوں کا رد بلیغ بھی کرتا ہے۔ میں آپ کو مثال کے طور پر قرآن کی ایک آیت کریمہ اور اس کی تفسیر کی روشنی میں اس بات کی طرف آپ کی رہنمائی کروں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے ایک ننھے سے صحابی ہیں جن کا غالباً نام عمیر ہے۔ عمر مبارک غالباً وہی 5-7 سال کے آس پاس ہے، اور حال یہ کہ آپ کے والد ماجد کا انتقال ہو گیا، اور جب والد ماجد کا انتقال ہوا تو اس کے بعد آپ کے چچا جس کا نام تاریخ میں جلاس بن سوید ملتا ہے، جلاس بن سوید نے آپ کی کفالت قبول کر لی، آپ کو اپنی کفالت میں لے لیا، اور جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وہ جلاس بن سوید جاتے تو آپ کو بھی اپنے ساتھ ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ جلاس بن سوید یہ تو تھا تو بڑا جو ہے عمر دراز شخص، لیکن اس کے بارے میں یہ صاف اور صراحت وضاحت ملتی ہے کہ یہ منافق تھا، بدبخت تھا۔ سرکار کی بارگاہ میں جاتا تو ساتھ میں حضرت عمیر کو بھی لے جاتا۔ اتفاق ایسا ایک دن ایسا آیا کہ جلاس بن سوید جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر نہ ہو سکا تو حضرت عمیر انتظار کرتے کرتے خود سرکار کی بارگاہ میں تشریف لے گئے۔ جب سرکار کی بارگاہ میں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ آج سرور کونو مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی علامتیں بیان فرمائی ہیں۔ سرکار نے قیامت کی علامتیں آج کی درس میں، آج کی محفل میں، آج کی واعظ و نصیحت میں بیان فرمائی ہے۔ تو جلاس بن سوید چونکہ اس دن غائب تھا، حضرت عمیر واپس تشریف لائے تو رات میں اپنے چچا کا انتظار کرنے لگے۔ جب جلاس بن سوید واپس آیا تو کہا چچا جان آج تو سرور کونو مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی ایسی علامتیں بیان فرمائیں، ایسے لگنے لگا کہ جیسے قیامت ہماری نگاہوں کے سامنے ہو۔ سرکار نے ایسی علامتیں اور سرکار نے قیامت کی نشانیاں بیان فرمائیں تو جلاس بن سوید نے یہ سن کر کے کہا کہ اگر ایسے ہی معاملہ ہو جیسے تم نے بیان کیا ہے کہ سرور کونو مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی علامتیں غیب کی خبریں دی ہیں تو لنحن اشد من الحمیر، تب تو پھر ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم تو گدھوں سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں۔ یعنی وہ سرکار کی غیب کی خبریں دینے کا وہ انکار کر رہا تھا۔ آج کے زمانے میں وہابیہ اور دیابنا بھی سرکار کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں، علم غیب کا مذاق اڑاتے ہیں۔ جب اس نے یہ بات کہی، اچھا اس نے سرکار کے بارے میں کوئی لفظ نہیں کہا، اس نے سرکار کے اس نے علم کا مذاق صریح اور واضح لفظوں میں اس نے نہیں اڑایا، بلکہ اس نے کہا اگر غیب کی خبریں محمد دیں تب تو پھر ہم گدھوں سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں۔ لیکن جب اس نے یہ جملے اپنی زبان سے نکالے تو حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ننھے سے صحابی ہیں، سرکار سے بے پناہ محبت رکھتے ہیں، سرکار کی تعظیم و توقیر بجا لاتے ہیں، اتنا سننا تھا کہ فوراً کھڑے ہو گئے اور کہا اے چچا آج تک تو مجھے بڑا محبوب تھا، لیکن آج سے تیرا میرا رشتہ ختم۔ آج تک کائنات میں تو سب سے زیادہ مجھے عزیز تھا، لیکن اگر کائنات میں آج میں سب سے زیادہ اگر کسی سے نفرت کرتا ہوں تو بس وہ تو ہے اور تیرے علاوہ اور کوئی نہیں۔ میں جا رہا ہوں سرکار کی بارگاہ میں تیری شکایت کروں گا۔ اور جب وہ پہنچے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تو انہوں نے سارا معاملہ بیان کر دیا۔ یا رسول اللہ آج میں آپ کی بارگاہ میں اپنے چچا جلاس کی شکایت لے کر آیا ہوں، یا رسول اللہ ایسے میرے چچا جلاس بن سوید نے کہا ہے۔ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے ننھے سے صحابی کی بات سنی تو سرکار کونو مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کی طرف نگاہ اٹھائی
سرکار ان سے مشورہ کرنے لگے کہ بتاؤ اس معاملے میں کیا کیا جائے. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ عمیر ابھی چھوٹے ہیں, یہ عمیر ابھی کم عمر ہیں, یا رسول اللہ یہ بات صحیح سمجھنے کی ابھی صلاحیت نہیں رکھتے. جلاس بن تو سوید یا رسول اللہ آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہے, آپ کا کلمہ پڑھتا ہے, آپ کے ساتھ رہتا ہے, یا رسول اللہ آپ کی مجلسوں میں حاضر ہوتا ہے, یا رسول اللہ وہ بڑا عمر دراز شخص ہے, شاید اس نے کہا کچھ اور ہو, عمیر نے کچھ سمجھ کچھ اور لیا ہو. اللہ اکبر. جب صحابہ نے یہ بات کہی تو سرکار نے فرمایا ایک کام کرو, جاؤ جلاس بن سوید کو بلا کر لاؤ. جلاس بن سوید کو بلایا گیا. سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے بعد سرکار نے فرمایا اے جلاس کیا بات ہے, عمر نے تمہاری ایسے ایسے شکایت کی ہے. تو جلاس بن سوید اپنی باتوں سے پھر گیا, اپنی باتوں سے مکر گیا. وہ کہنے لگا یا رسول اللہ میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں میں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی ہے, یا رسول اللہ میں نے ایسی کوئی گستاخی نہیں کی, یا رسول اللہ میں نے ایسی کوئی بات اپنی زبان سے نہیں نکالی. حالانکہ جلاس بن سوید کو معلوم ہے کہ اس نے یہ بات اپنی زبان سے نکالی ہے, لیکن معلوم ہے کہ یہ تو گستاخی والی بات ہے. سرکار کے علم کا انکار کرنا, علم غیب کا مذاق اڑانا, یہ تو انسان کو ایمان سے خارج کر دیتا ہے. وہ جانتا ہے کہ اگر یہ بات ثابت ہو گئی تب تو پھر میری خیر نہیں ہے. تو اس نے انکار کر دیا, قسم کھا لی. اللہ اکبر. اب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے چہرے کی طرف نظر ڈالتے ہیں اور ایک چہرے اور اپنی ایک نظر عمیر کی طرف ڈالتے ہیں. تو گویا حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے محسوس کیا کہ میں تو ننھا سا ہوں, میں تو چھوٹا سا جو ہے لڑکا ہوں, شاید میری بات جلاس بن سوید کے بات کے مقابل میں قبول نہ کی جائے. اتنا جب انہوں نے سوچا تو فوراً اپنے ہاتھ اٹھائے, اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, اللہم صدقنی ان کنت صادقا اللہم کذبنی ان کنت کاذبا. اے پروردگار تیرے محبوب کے ناموس کی حفاظت کے لیے عمیر نے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے. اے پروردگار تیرے ناموس, تیرے پیارے حبیب کی ناموس کی حفاظت کے لیے عمیر آج مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں اپنی چچا کی شکایت لے کر حاضر ہوا ہے. پروردگار عمیر کی کوئی گواہی نہیں, عمر کا کوئی گواہ نہیں. پروردگار تو خوب بہتر جانتا ہے اگر عمیر اپنے دعوے میں سچا ہے, اے اللہ اگر میں اپنے دعوے میں سچا ہوں تو تو میری صداقت کو, میری سچائی کو ظاہر کر دے. اگر میں جھوٹا ہوں تو اپنے محبوب سے میرے جھوٹ کو بھی ظاہر کر دے. اللہ اکبر. جب انہوں نے یہ بات, یہ دعا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر, آپ کی بارگاہ میں موجود ہو کر, ہاتھ اٹھا کر رب کی بارگاہ میں دعا کی, تو سبحان اللہ, جب محبوب کے ناموس کی حفاظت کا مسئلہ ہو, سارا زمانہ ایک طرف, سارا زمانہ کچھ کہے, لیکن ناموس کی حفاظت اور اس کی گواہی رب جلال کی ذات بابرکت دیتی ہے. ادھر سارے لوگ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ گویا جلاس بن سوید کی حمایت میں ہے, کیونکہ صحابہ جانتے نہیں تھے, ان کے سامنے جو ظاہر تھا اس کے اعتبار سے انہوں نے سرکار کی بارگاہ میں اپنا مشورہ پیش کر دیا. لیکن جب بات حقیقت سے کچھ اور, حقیقت سے پرے تھی, تو جب حضرت عمیر نے رب کی بارگاہ میں دعا کی, ادھر ہاتھ اٹھنا تھا, ادھر رب کی بارگاہ سے جبریل امین مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے سورہ توبہ کی یہ آیات لے کر کہ یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر. یا رسول اللہ آپ کا رب فرماتا ہے کہ یہ منافق ہیں جو قسمیں کھاتے ہیں, جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے ایسی بات نہیں کی ہے, لیکن یا رسول اللہ آپ کا رب اس بات کی گواہی دیتا ہے, آپ کا رب اس بات کو ظاہر فرماتا ہے کہ یا رسول اللہ اپنی یہ گواہی میں, اپنی قول میں, اپنی باتوں میں یہ جھوٹے ہیں, انہوں نے ایسی باتیں کہی ہیں اور یہ ایسی باتیں کہہ کر اپنے آپ کو اسلام اور ایمان سے خارج کر چکے ہیں. آپ ذرا تصور کریں کہ جہاں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموس کی حفاظت کا مسئلہ آیا تو وہاں پر گواہی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموس کے تحفظ کے لیے خود رب جلال نے عطا فرمائی ہے. تو ہم اور آپ صرف گستاخوں کی گستاخی سن کر کے خاموش نہ بیٹھے رہیں, ان کا رد بلیغ کریں, دشمن احمد پہ شدت کیجئے, ملحدوں پہ کیا مروت کیجئے. یہ تو ہمیں ہمارے امام اہل سنت نے پیغام دیا ہے, ہمیں تو ان کا رد بلیغ کرنا ہے. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم, مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے, خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. ان کا رد بلیغ کرتے رہیں, مصطفیٰ کریم کا ذکر کرتے رہیں, ان کی تعظیم و تقریر کے ترانے گنگناتے رہیں. اسی میں ہمارے اور آپ کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت بھی ہے, ہمارے ایمان اور عقیدے کی جلا بھی ہے. تو خیر بات بڑی تفصیل کی طرف نکل چکی کہ اگر ہم سرکار سے نسبت رکھتے ہیں, سرکار سے تعلق رکھتے ہیں, تو اس کے دو حصے ہم نے بیان کیے تھے. ایک حصہ جو ہے ایمان کا ہے, یعنی ایمان والے حصے میں سرکار سے محبت, سرکار کی تعظیم و توقیر, سرکار کا ادب و احترام ہمیں ہر حال میں ملحوظ رکھنا ہے. اور سرکار سے محبت اور سرکار سے تعلق کا جو دوسرا حصہ ہے وہ یہ کہ اس کا تعلق عمل سے ہے.
ہم اور آپ اگر مومن ہیں، اگر ہم اپنے آپ کو سرکار کا عاشق کہتے ہیں، سرکار کا دیوانہ کہتے ہیں، تو ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ ہم اپنے محبوب سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر کامل طور پر، مکمل طور پر عمل کریں۔ اسی میں ہمارے اور آپ کے لیے بھلائی ہے، اسی میں ہمارے اور آپ کے ایمان و عقیدے کی حفاظت ہے کہ ہم اور آپ اپنے آپ کو مومن تو کہلائیں لیکن اس کے بعد سرکار کی سنتوں سے دور ہو جائیں۔ تو آپ بتائیں پھر سرکار کی سنتوں پر عمل کون کرے گا؟ سرکار کی تعلیمات پر عمل کون کرے گا؟ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ تھی کہ سرکار کی ایک ایک سنت پر ایسا عمل کرتے کہ سبحان اللہ، ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے ہیں، راستے سے اچھلتے اچھلتے اپنے امامے کو جو ہے کانٹوں میں الجھانے لگے۔ لوگوں نے کہا اے عمر یہ کیا بات ہے کہ جو ہے زبردستی اپنے امامے کو کانٹوں میں الجھا رہے ہو؟ عرض کی فرمایا کہ لوگوں تم یہ دیکھتے ہو کہ میں اپنے امامے کو کانٹوں میں الجھا رہا ہوں، لیکن تم یہ نہیں جانتے کہ اس کا معاملہ کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے۔ کہا جب کہی دیا تو اب بتلا دو، پردہ اٹھا دو کہ آخر اس کا پس منظر کیا ہے۔ تو آپ نے بیان فرمایا ایک مرتبہ میں اپنے محبوب کے ساتھ اسی راستے سے گزر رہا تھا، آج تو اس کی کاٹیاں اوپر کی طرف ہیں، لیکن جب میں سرکار کے ساتھ گزر رہا تھا تو اس کی شاخیں، اس کی کاٹیاں نیچے کی طرف جھکی ہوئی تھی، سرکار کا امام مبارک اس کی کاٹیوں میں الجھ گیا تھا۔ آج تو کانٹیاں اوپر ہے، لیکن بس میں اپنے محبوب کی سنت کو ادا کرنے کے لیے میں اپنے امامے کو کانٹیوں میں الجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ ذرا تصور کریں، ایسی ایک نہیں سینکڑوں مثالیں آپ کو تاریخ میں، کتب احادیث میں ملے گی جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے دل و جان سے سرکار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا ہے۔ فاروق اعظم کی وہ حدیث بھی آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ آپ فرماتے ہیں یا حجر انی اعلم انک لا تنفع ولا تضر لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک۔ اے حجر اسد مجھے معلوم ہے تو ظاہری طور پر، ذاتی طور پر نہ فائدہ دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، لیکن میں نے اپنے محبوب کو تجھے چومتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے میں تجھے چومتا ہوں تو نفع اور نقصان کی نیت سے نہیں، بلکہ میں تو بس اس لیے چوما کرتا ہوں کہ تجھے میرے محبوب کے لبوں نے چوما ہے، بس میں اپنی محبوب کی سنت کو ادا کرتا ہوں۔ تو ہمارا آپ اگر سرکار سے محبت کرتے ہیں تو سرکار کی تعلیمات پر عمل کریں، سرکار کی سنتوں پر عمل کریں، اور خاص طور پر ماہ رمضان مبارک کا موقع ہے، سرکار کا اس ماہ مبارک میں معمول یہ ہوتا کہ سرکار کثرت کے ساتھ عبادت فرمایا کرتے، کثرت کے ساتھ اپنے صحابہ کو بھی عبادت کی طرف رغبت دلاتے، اور پھر سرکار کا عالم یہ ہوتا کہ خود جو ہے سرکار رات بھر عبادت میں گزارا کرتے تھے، اپنے گھر والوں کو عبادت کے لیے جگایا کرتے تھے، بیدار فرماتے، صحابہ کو ترغیب دلاتے، اور پھر خاص طور پر رمضان کے ایام میں اور رمضان کے دنوں میں کثرت کے ساتھ صدقہ اور خیرات کرتے۔ تو ہم اور آپ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں، روزہ رکھیں، جھوٹ سے بچیں، غیبت سے بچیں، چغلی سے بچیں، حرام کاموں سے بچیں، جھوٹی باتوں سے بچیں، اور لا یعنی کاموں سے بچیں، زیادہ سونے سے پرہیز کریں، راتوں کو عبادت کرنے کی کوشش کریں، نماز تراویح وقت پر ادا کریں، نماز پنجگانہ وقت پر ادا کریں، ذکر سے تسبیح سے ہمیشہ اپنی زبانوں کو تر رکھیں، ہمیشہ دل میں خدا کا خوف بسائیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دل میں بسائیں، سرکار کی سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یقیناً یہ ہمارے اور آپ کے لیے انتہائی لازمی اور ضروری ہے، اسی میں ہماری اور آپ کی دنیا اور آخرت کی بھلائی بھی ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو سننے اور سنانے سے زیادہ حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو حسن عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور ہم سب کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنتوں کو اپنانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چونکہ آج نیٹ ورک پرابلم کی وجہ سے بہت سی باتیں بیچ میں رک کر کے جو ہے شاید بیان ہوئی ہیں، اور اسی وجہ سے جو ہے ذہن بھی کافی منتشر ہو گیا۔ اگر کسی کو کوئی بات سمجھنے میں دشواری ہوئی ہو تو آپ تمام احباب بلا چوچرا، آپ تمام احباب اپنے اپنے طور پر آپ خود جو ہے رابطہ کر کے آپ تمام احباب پوچھ سکتے ہیں، ذمہ داروں سے پوچھ لیں، انشاءاللہ آپ کے جو ذہنی خلجان ہوگا، اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہوگی تو انشاءاللہ اس کی وضاحت ہو جائے گی۔ ایک سوال ہمارے آصف بھائی نے پوچھا ہے کہ امام محرم ہو تو کیا عورتیں نماز تراویح پڑھ سکتی ہیں؟ امام غیرم ہے لائق دیور مگر جماعت میں محرم موجود ہے، اس صورت میں پڑھ سکتے ہیں کیا؟ دیکھیے یہاں پہ دو صورتیں ہیں، اگر محرم ہیں تو ایسی صورت میں بلا کراہت جائز اور درست ہے، اس میں کوئی کراہت نہیں، لیکن اگر امام غیر محرم ہے تو اگرچہ وہ دیور ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ جیٹ ہی کیوں نہ ہو، تو پھر ایسی صورت میں بہتر یہ ہے کہ عورت تنہا جو ہے نماز ادا کرے، اور وہ اکیلے جو ہے نماز تراویح یا دیگر نمازوں کو ادا کریں۔ ہاں، اس
ایک بات یہ بھی خیال رہے کہ نمازوں کے لیے کہیں باہر جانے کی نوبت نہ آئے، چونکہ اس میں فتنے کا خوف ہے، اس لیے اس سے بچنا ہی لازمی اور ضروری ہے، اور یہی فقہا کی تعلیمات بھی ہے۔ ہاں اگر گھر میں اگر ایسی صورتحال ہو، اگر محرم نماز پڑھائے تو بالکل پڑھ سکتے ہیں، نماز ہو جائے گی، اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے، اور اگر غیر محرم ہے تو ایسی صورت میں یہ مکروہ ہے۔ ایک صاحب نے، غوث بھائی نے یہ جو سوال پوچھا ہے کہ حضرت فرض نماز میں پہلی رکعت میں تعوذ یعنی اعوذ باللہ اور پھر بسم اللہ پڑھ کر ضم سورت سے پہلے بسم اللہ شریف کا پڑھنا، کیا دوسرے رکعت میں بسم اللہ پڑھنا چاہیے کیا؟ دیکھیں ہر رکعت میں پہلی رکعت میں تو تعوذ اور تسمیہ سورہ فاتحہ سے پہلے، اس کے بعد ضم سورت سے پہلے بسم اللہ، اور دوسری رکعت میں بھی جو ہے بسم اللہ پڑھنا یہ سنت ہے، اگر آپ پڑھیں گے تو یقیناً سنت ادا ہوگی، بالکل اچھی بات ہے، کوئی حرج نہیں۔ نماز تراویح یہ سنت مؤکدہ ہے، واجب نہیں، یہ نماز سنت مؤکدہ ہے، اس کو جو ہے ادا کرے نماز رمضان میں۔ سہیل رضوی، فیس بک اور یوٹیوب کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ کیونکہ فیس بک اور یوٹیوب اوپن کرتے ہی جاندار کی تصویریں سامنے آتی ہیں۔ دیکھیے انسان کے اعمال کا دور و مدار نیت پر ہے، اگر آپ حسن نیت کے ساتھ اگر سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، آپ کا مقصد جاندار کی تصویریں دیکھنا نہیں، ویڈیو دیکھنا نہیں، گانے بجانے دیکھنا یا سننا نہیں ہے، اگر آپ جو ہے دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، آپ علماء کی آئی ڈی دیکھنے کے لیے، ان کے پیجوں کو دیکھنے کے لیے یا ان سے جو اچھی باتیں سننے کے لیے اگر آپ اس کا جو استعمال کرتے ہیں تو اس میں قباحت کی بات نہیں ہے، بس دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر آپ کی نیت اچھی ہے تو انشاءاللہ آپ عذاب سے محفوظ رہیں گے اور قباحت سے محفوظ رہیں گے، اور اگر نیت میں خرابی ہے تو پھر واللہ تعالی عالم بالصواب۔ جی ایک رزاق بھائی اس طرح کی روایت ملتی ہے، یقیناً اس سے جو ہے اس سے متعلق جو ہے میں نے بھی جو ہے ایک مقام پر اس حدیث مضمون کی ایک حدیث پاک پڑھی ہے، اور یہ روایت اس طرح کی موجود ہے۔ حضرت اللہ تعالی نور ہے، یہ ذات میں شامل ہے یا صفات میں؟ یہ نور ہونا اس کی صفت ہے، اللہ تبارک و تعالی یہ نور ہے، یہ اس کی صفت میں شامل ہے۔ حضرت جن لوگوں کو قرآن شریف پڑھنا نہیں آتا ہے کیا وہ لوگ قرآن شریف دیکھ سکتے ہیں؟ جی بالکل، پڑھنا نہیں آتا تو بالکل آپ دیکھیں، یہ قرآن ایسی کتاب ہے جس کا پڑھنا بھی ثواب ہے، دیکھنا بھی ثواب ہے، چھونا بھی ثواب ہے، آنکھوں سے لگانا بھی ثواب ہے، تو بس آپ اسے دیکھنے کی حد تک محدود نہ رکھیں۔ اگر نہیں آتا ہے تو آپ جذبے کے ساتھ حصول علم کی نیت سے آپ اسے سیکھنے کے لیے ابتدا کریں، کوشش کریں، تو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن آپ جو ہے ضرور جو ہے قرآن پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو سب کو قرآن سیکھنے کی اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اگر رمضان کی کوئی روزے عذر کی وجہ سے چھوٹ جائیں تو پھر اس کو رمضان کے بعد جتنا جلدی ہو سکے اس کی قضا کر لیں، اور جتنا جلدی ہو سکے اس کے روزے رکھ لیں۔ پردے میں رہ کر پڑھ سکتے ہیں کیا دیور کے پیچھے؟ جی پڑھ سکتے ہیں، نماز تو ہو جائے گی لیکن کراہت ہے، لیکن پھر بھی بہتر یہ ہے کہ جو ہے اکیلے پڑھ لیں، اس میں جو ہے ثواب زیادہ ہے۔ انشاءاللہ اگر نماز پڑھیں گے تو نماز ہو جائے گی، کوئی قباحت کی بات نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ زید کے گاؤں کی مسجد میں سورہ تراویح ہو رہی ہے، جبکہ زید کے گاؤں کے لوگ خوشحال بھی اور گاؤں میں مدرسہ بھی، اس صورت میں گاؤں والوں پہ کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں اگر کوئی مجبوری کی صورت ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اگر کوئی جو ہے بلا وجہ اگر اس طرح چھوڑتا ہے تو نماز تراویح میں کم از کم ایک مرتبہ ختم قرآن کرنا یہ سنت ہے اور افضل طریقہ ہے، تو اگر جو ہے آپ اس کو سنیں گے تو ترک سنت اور ترک افضلیت کے جو ہے مجرم ہوں گے، ورنہ جو ہے نمازیں تو ہو جائے گی، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ وسیلہ دے کر دعا مانگنا کیسا ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان فرمائیں۔ دیکھیں وسیلہ بالکل دے کر کے مانگ سکتے ہیں، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ،
اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو. اور پھر ایک مقام پر یہ بھی فرمایا گیا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. تو یہاں پہ تفصیل طلب جو ہے وقت نہیں ہے، لیکن بس ان آیتوں کی روشنی میں اگر آپ تفاسیر کا مطالعہ کریں تو آپ کو بات معلوم ہوگی کہ وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کرنا، چاہے وہ عمل کی قبولیت کے لیے ہو، دعا مانگنے کے لیے ہو، یا اپنی کسی حاجت کے لیے جو ہے اللہ کی بارگاہ میں حاجت روائی کے لیے کے سوال کے لیے ہو، بالکل جو ہے درست ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. پھوپھو کو زکوٰۃ دینا کیسا ہے جبکہ انہوں نے اماؤنٹ کو انٹرسٹ پہ دیا، اب مال ان کے پاس نہیں ہے؟ پھوپھو کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یہ جب کہ انہوں نے اماؤنٹ کو انٹرسٹ پہ دیا ہے، اب مال ان کے پاس نہیں ہے. یہ اس کی تھوڑی سی جو ہے وضاحت چاہیے، ورنہ پھوپھو کو زکوٰۃ تو دے سکتے ہیں، اس کی تھوڑی سی اگر وضاحت کریں گے تو پھر جواب دیا جا سکتا ہے. اللہ کے بارے میں کتنے عقائد سیکھنا فرض ہے؟ بہار شریعت میں ہے اتنا سیکھنا کافی ہے. جی بہار شریعت میں جو عقائد ہیں وہ کم نہیں ہیں، اگر آپ اس کو جو ہے سیکھیں گے، روزانہ غور کے ساتھ اس کا مطالعہ کریں گے تو یقین جانیں آپ انہی عقائد میں بہت سارے عقائد جو ہے آپ اس کو سیکھ سکتے ہیں. حضور سیدی سرکار صدر الشریعہ نے بڑی علمی مہارت کے ساتھ آپ نے جو ہے تمام عقائد کا نچوڑ اجمال کے ساتھ آپ نے بہار شریعت میں جو ہے پیش فرما دیا ہے. کوئی معمولی جو ہے وہ عقائد نہیں ہے، آپ انشاءاللہ اس کو سیکھیں گے جو بنیادی ضروری عقائد ہے تو اس کی روشنی میں آپ بہت سے عقائد انشاءاللہ جان لیں گے. کیا مرد بنا جماعت کی نماز تراویح پڑھ سکتا ہے اکیلے؟ جی بالکل پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں. حضرت مکروہ ٹائم میں قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں کیا؟ دیکھیے بالکل جو مکروہ وقت ہے بہتر یہ ہے کہ اس وقت میں جو ہے قرآن کی تلاوت جو روک دے، اگر پڑھیں تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ جو ہے اس وقت میں جو ہے یعنی زوال کا وقت، غروب کا وقت، جو آپ کا وقت طلوع آفتاب کا جو وقت ہے جن میں نمازیں منع ہیں تو ان وقتوں میں اگر جو ہے رک جائیں تو بہتر ہیں. حضرت اگر اللہ تعالیٰ کی یاد آئے تو کعبہ شریف کا تصور کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں، لیکن اس نیت اور اس اعتقاد کے ساتھ یہ میرے رب کے انوار و تجلیات کا مظہر و مسکن ہے، یہاں پر ہمیشہ میرے رب کے انوار و تجلیات کا ظہور ہوتا رہتا ہے، یہاں پر میرے رب کی رحمتیں اور اس کے انوار و تجلیات کی برکتیں نازل ہوتی ہیں. اس اعتقاد و تصور کے ساتھ اگر آپ کعبہ شریف کا تصور کریں تو کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. حضرت وطر نماز میں ثنا پڑھنا ہے؟ جی بالکل، ہر نماز میں جو ہے پہلی رکعت میں ثنا پڑھنا ہے، یہ سنت اور مستحب ہے. پچھلے سالوں میں جتنے روزے چھوٹے ہیں ان کی قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی دینا ہے یا صرف قضا کرنا ہے؟ دیکھیں ایک مرتبہ آپ اس کے لیے تفصیل کے ساتھ بہار شریعت کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو کافی جو ہے اس میں مدد ملے گی. اس میں جو ہے تھوڑی تفصیل ہے کہ آپ نے روزے چھوڑے ہیں تو کن وجہ سے، یا روزے توڑے ہیں تو کن وجہ سے. اگر آپ وہاں پہ تفصیل کے ساتھ جو ہے آپ کفارے کا بیان پڑھیں گے تو وہاں پہ سیدی سرکار صدر الشریعہ نے تفصیل کے ساتھ مسائل بیان کیے ہیں، یا انشاءاللہ جو ہے آپ پرسنل آئی ڈی پر انشاءاللہ پوچھیں تو تفصیل کے ساتھ آپ کو وہاں پہ جواب دوں گا. حضرت کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریٹنگ موجود ہے کیا؟ دیکھیے سرکار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ، سنت مبارکہ یہ تھی کہ سرکار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کوئی چیز لکھوانی ہو تو سرکار اپنے صحابہ سے لکھوایا کرتے تھے. میری نظروں میں تو جو ہے آج تک ایسی کوئی تحریر نہیں دیکھی اور نہ میرے مطالعے میں کوئی بات آئی ہے. ہاں سرکار کے حکم سے لکھی جانے والی تحریروں کا عکس جو ہے میں نے جو ہے دیکھا ہے. حضرت ہندہ روزہ رکھنے سے معذور ہے تو وہ روزوں کا کفارہ کیسے ادا کریں؟ دیکھیے اگر ہندہ کی ایسی صورت ہے، اگر معذور ہے اور اس طور پر وہ معذور ہے کہ اب ساری زندگی جو ہے وہ اس عذر سے نہیں نکل سکتی، یعنی ایسی بیماری میں جو ہے وہ مبتلا ہے یا عمر کے اس حصے پر پہنچ چکی ہے کہ اب بالکل جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتی، تو ایسی صورت میں وہ روزے کا کفارہ ادا کرے. نہیں مثال کے طور پر حمل سے ہے یا کوئی وقتی بیماری ہے تو پھر اس کو روزے کا کفارہ نہیں دینا ہے، بلکہ آنے والے وقت میں، آنے والے دنوں میں جب وہ اچھی ہو جائے گی تو پھر وہ اس وقت میں، آنے والے دنوں میں روزے کے کفارہ دے گی. اور اگر کوئی جو ہے واقعتاً معذور ہے، اب ساری زندگی اس کے اچھے ہونے کی کوئی امید نہیں، کوئی گمان نہیں، تو اب ایسی صورت میں وہ ہر روزے کے بدلے میں ایک صدقہ فطر کا جو ہے فدیہ ادا کرے.
عورت پر زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے؟ نکاح رمضان سے پہلے ہوا تو؟ دیکھیے نکاح کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ عورت جب سے سونے چاندی وغیرہ جو ہے مالیت وغیرہ کی مالک ہوتی ہے تو اس کے بعد سے لے کر کے پورا 1 سال جب اس پر گزر جائے تو پھر اس کے بعد وہ اس کے اوپر جو ہے زکوٰۃ فرض ہوگی. یعنی اگر جو ہے وہ جب سے مالک ہوئی ہے، جیسے مثال کے طور پہ شادی سے مثال کے طور پہ 2-3 مہینے ماں باپ نے جو ہے پہلے سونا لے کر کے بیٹی کو دے دیا، بیٹا یہ تیرا جو ہے سونا ہے، یا ماں باپ نے جو ہے اپنے پاس رکھ لیا جو ہے شادی کے جو ہے رخصتی کے وقت دیا، تو یہ دیکھیں گے کہ ماں باپ نے اس کو مالک کب بنایا ہے، اس کے ذمے کب دیا ہے، اس کے سپرد کب کیا ہے. تو اب دیکھیں گے کہ جو ہے جب پورا 1 سال ہوگا تو اس وقت اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی. خطبہ جمعہ موبائل میں دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں کیا؟ پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن جو ہے خطبوں کے موقع پر، تقریر وغیرہ کے موقع پر جو ہے ان چیزوں سے بچنا جو ہے بہتر ہے. یہ جو ہے ایک اہل علم جو ہے زیبا نہیں دیتا. آصف بھائی نے جو اس کی صراحت کی ہے وہ مالک نصاب ہے، مگر مال کو انہوں نے انٹرسٹ پہ دیا ہے، اب ان کے پاس روزمرہ کے لیے پیسے نہیں ہیں. دیکھیں اگر ایسی صورت ہے کہ مال جو ہے قرض وغیرہ پہ دیا ہوا ہے اور اب ان کے پاس روزمرہ کی جو ہے زندگی بھی دشوار ہو گئی ہے، تو اب جو ان کو جو ہے زکوٰۃ دیں گے تو ایسی صورت میں ابن سبیل یعنی راہ خدا میں خرچ کرنے کی جو ہے وہ صورت نکلتی ہے. تو آپ جو ہے کسی سے یا تو جو ہے پہلا پیسہ ہیرے شرعی کروا کے دیں، یا پھر اگر آپ جو دے رہے ہیں تو جو خوبو کے بجائے جو ہے ان کی اولاد کو دے لیں. تو چونکہ وہ تو صاحب نصاب نہیں ہوں گے تو ایسی صورت میں جو ہے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، ابن سبیل کی یعنی راہ خدا میں خرچ کرنے کی صورت نکل سکتی ہے. آج کل مارکیٹ میں جو سینیٹائزرز آ رہے ہیں ان میں الکوہل ہوتا ہے، تو اس کا استعمال کر کے نماز قرآن پڑھنا کیسا رہنمائی فرمائے مدلل. دیکھیں جو ہے اس میں جو الکوہل ہوتا ہے، جو شراب ملی ہوئی ہوتی ہے، اب تک علماء ہند کا یہی فیصلہ ہے کہ شراب ناپاک ہے. یہ جسم کے یا کپڑے کے جس حصوں کو چھو جائے وہ بدن کو کپڑے کو ناپاک کر دیتی ہے. اور اگر ایسی صورت میں اگر کوئی سینیٹائزر استعمال کریں تو یہ علماء ہند کا، علماء بریلی کا، علماء حق کا یہی فیصلہ ہے کہ ایسی صورت میں اگر جو ہے وہ کپڑے کو نجس کر دے یا بدن کو نجس کر دے تو پھر ایسی صورت میں ان میں جو ہے نماز وغیرہ جو ہے نہیں پڑھ سکتے، اس سے پاکی وغیرہ جو ہے ضروری ہے. چہرے پر خط رکھے تو کیسے ہیں؟ پوری داڑھی کس مجبوری کی وجہ سے نہ رکھے؟ ارشد بھائی، ارشد الوی صاحب، آپ اپنے تھوڑی سی سوال کی وضاحت کریں تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. قرآن پڑھتے وقت اذان ہو رہی ہو تب کیا ایک کا جواب دے کر قرآن کنٹینیو پڑھ سکتے ہیں؟ جی، اگر ایک مسجد کی اذان کا اگر آپ جواب دے دیں تو پھر آپ نے جو ہے اس کے بعد جو کام کرنا ہے آپ کر سکتے ہیں، بالکل کوئی حرج نہیں ہے. مجھے فرض اور شرائط کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں اس کا علم ہے اور واجبات کا علم ہے، لیکن مکمل نہیں. لوگ مجھے امامت کرنے بولتے ہیں، کیا کروں؟ اگر فرائض، واجبات اور اگر شرطوں کا اگر علم ہے تو اس میں کوئی اگر تقریباً اگر اچھا خاصا علم رکھتے ہیں آپ کہ جس کی وجہ سے جو ہے آپ نماز کو صحیح طور پر ادا کر لیں تو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی قباحت کی بات نہیں ہے. لیکن اگر ایسی صورتحال ہو تو بہتر یہ ہے کہ جلد سے جلد سارے مسائل سیکھ لیں، تو انشاءاللہ جو ہے آپ کے لیے بھی اس میں رہنمائی ہو جائے گی اور دوسرے لوگوں کے بھی نماز کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، ادا کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. کیا کافروں کو دیے ہوئے پیسے سے انٹرسٹ لے سکتے ہیں؟ دیکھیے بنام سود، بنام انٹرسٹ آپ کسی سے نہیں لے سکتے. ہاں اگر کافر کو آپ نے کچھ پیسے دیے ہیں اور وہ حربی کافر ہیں اور آپ جو ہے ان کو کوئی پیسہ دیتے ہیں تو اس کی صورت میں اگر آپ کوئی زیادتی لیتے ہیں تو اس میں جو ہے آپ کو چھوٹ اور رخصت مل سکتی ہے. لیکن بنام انٹرسٹ، بنام سود اگر آپ لیں گے تو اس کا جو ہے آپ کے اوپر گناہ ہوگا. ہاں آپ مال غنیمت سمجھ کر کے لیں، اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے. حضرت سنی آقا کا نام لینے والا لیکن گناہگار ہے، کیا قبر کے آب میں مبتلا ہوگا؟ جی دیکھیے یہ رب کے فضل پر اور مصطفیٰ کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر رحمت پر جو ہے منحصر ہے کہ اگر ان کی نظر کرم ہو جائے تو انشاءاللہ وہ عذاب قبر سے نجات پا سکتا ہے. ورنہ اگر جو ہے گناہوں کی نحوست ایسی ہے کہ بس گناہوں کی کثرت ہے تو گرفتار بھی ہو سکتا ہے. بس رب کی بارگاہ میں دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی فضل فرمائے اور مصطفیٰ کریم نظر رحمت سے عذاب قبر سے نجات عطا فرمائیں. سجدہ سہو کس کی صورت میں جائز ہے نماز میں؟ حضرت سجدہ سہو جہاں پر کوئی واجب چھوٹ جائے یا کہیں پر 3 تسبیح کی مقدار میں کہیں پر کسی رکن کی ادائیگی میں تاخیر ہو جائے تو پھر ایسی صورت میں سجدہ سہو واجب ہوتا ہے. اس کی تفصیلی مسائل ایک مرتبہ بحر شریف میں دیکھ لیں.
روزے کی حالت میں جو منہ میں پانی آتا ہے اس کو اندر لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ حاملہ عورت اگر روزہ نہیں رکھتی ہے، یقیناً اگر اس کے لیے روزہ رکھنا جو ہے نقصان دہ ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے، لیکن جب رمضان گزر جائے تو اس کے بعد جتنی جلدی ہو سکے وہ اپنے جو ہے روزے ادا کر لیں انشاءاللہ۔ نماز میں سجدے سہو کب واجب ہوتا ہے؟ دیکھیں ابھی اوپر میں نے وضاحت کر دی کہ جہاں پر کوئی واجب چھوٹ جائے یا کسی رکن کی ادائیگی میں 3 تسبیح کی مقدار جو ہے تاخیر ہو جائے تو ایسی صورت میں جو ہے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ بہت سے احباب نے قیمتی سوالات کیے، اللہ تبارک و تعالی سب کو دارین کی سعادتیں عطا فرمائے اور سب کو علم دین کی صحیح سمجھ اور توفیق عطا فرمائیں۔ علماء پاکستان کے بیانات سننا کیسے ہیں، جیسے مفتی اکمل مظفر حسین قادری ایٹس وغیرہ؟ دیکھیں آپ ان علماء کے بیانات سنیں جیسے حضور سیدی سرکار دار شریعہ ہیں، حضور سیدی سرکار محدث کبیر ہیں، حضرت کے جو ہے جتنے خلفاء ہیں، اور علماء ٹی وی کرتے ہیں، فقیر کی رائے یہی ہے کہ آپ جو ہے ان کے بیانات سنیں اور اس سے جو ہے استفادہ کریں، انشاءاللہ جو ہے آپ کو کافی معلومات انشاءاللہ ان کے بیانوں میں ملے گی۔ ایک فدیہ کی قیمت کتنی ہے؟ دیکھیے اعتبار سے اس کی مقدار الگ الگ ہوتی ہے، تو آپ اس اعتبار سے کریں۔ 2 کلو 47 گرام گیہوں کی جو قیمت بنتی ہے اعتبار سے ادا کریں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ اپنے جو ہے شہر کے اعتبار سے اپنی قیمت نکال لیں گے۔ ماشاءاللہ بہت سے احباب نے جو سوالات پوچھے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو سننے اور سنانے سے زیادہ حسن عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ اور ایک اہم بات کہ